ہم بیداری کے لیے دعا کر رہے تھے، اس ایمان کے ساتھ کہ خدا شام میں ایک بڑا کام کرے گا، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اب دہشت گرد مسیحیوں کے گھروں، گرجا گھروں، حتیٰ کہ ہمارے بچوں پر بھی حملہ کر رہے تھے۔ ان کا مقصد شام کو مسیحیوں سے پاک کرنا تھا۔ ہمیں اسلام کی اس تحریک سے نفرت تھی جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہی تھی، لیکن ہمیں اپنے مسلمان پڑوسیوں سے محبت تھی۔ وہ ہمارے پاس آتے اور کہتے اللہ کے نام پر دہشت گرد قتل کرتے اور عزتیں لوٹتے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اور ہم انہیں یسوع کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بہت سے لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں رہ رہے ہیں۔ ایک روز جب میں دعا کر رہی تھی تو میں نے خدا سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے تاکہ اس کی گواہی دے سکوں، لیکن اس نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم مجھے اپنی زندگی دو گی؟ جب میں دعا کر رہی تھی تو میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے سب کچھ چاہتا ہے، اور میں نے کہا ہاں، اگر وقت آیا تو میں یسوع کی خاطر جان بھی دوں گی۔ اگلے روز جب میں دعا کر رہی تھی تو میں نے خدا سے دوبارہ التجا کی کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ اس بار اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تو اپنے شوہر کی زندگی مجھے دینے کو تیار ہے؟ مرنے کے لیے تیار ہونا آسان نہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے اس بارے میں مل کر دعا کی۔ ہم نے خدا کو ہاں کہہ دیا۔ تیسرا دن بہت مشکل ترین تھا۔ اس دن خدا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے بچوں کی زندگیاں دینے کو تیار ہوں؟ دہشت گرد جانتے تھے کہ ہم کون ہیں۔ ہم مسلمانوں کے سامنے مسیح کی گواہی دے رہے تھے اور ہمارا خاندان محفوظ نہیں تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے روزہ رکھا اور دعا کی اور اس بات پر متفق ہوئے، خدا نے ہمیں ہمارے قیمتی بچے دیے ہیں اور اسے آزادی سے حق حاصل ہے کہ انہیں واپس لے لے۔ جب ہم اپنے بچوں کو قربان گاہ پر دینے کو تیار ہوئے تو میں جانتی تھی کہ مجھے انہیں سچ بتانا ہوگا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ تلوار اٹھائے ہوئے لوگ ہمارے دروازے سے اندر داخل ہوں، ایسے لوگ جو یسوع سے واقف نہیں ہیں۔ وہ ہمیں برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کہ اسلام قبول کریں، لیکن چاہے وہ کچھ بھی کہیں، ہمیں انہیں جواب نہیں دینا ہے۔ ہمیں انہیں صرف یہ بتانا ہے کہ یسوع ان سے محبت کرتا ہے اور یہ کہ ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ شاید وہ خون بہائیں اور ہمیں درد بھی ہو، لیکن یہ سب کچھ بس عارضی ہوگا۔ اور یہ کہ ہمیں اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور جب ہم آنکھیں کھولیں گے تو ہم یسوع کے ساتھ ہوں گے۔ کیا میں ایک اچھی ماں ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسی باتیں بتا رہی ہوں؟ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ خدا ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور ہم محفوظ رہیں گے، اور وہ اس قتل و غارت کے دوران بھی، اس خون خرابے میں بھی با اختیار ہے۔ ہمارا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے۔ شام میں مسیحی ہونے کا یہی مطلب ہے۔